السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان نانی مدینہ پر غم و علم کا پہاڑ، باب نمبر 81۔ دل کو ہلا دینے والے اس حادثے کی خبر جب پھیلی تو مسلمان مدینہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو بھی سنتا حیران پریشان ہو کر رہ جاتا۔ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ کی وفات کا کافی صدمہ ہوا۔ وہ آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسی، اور اس 6 ماہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لائے اس سے بہتر دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول نے وفات پائی اس سے زیادہ تاریک، اس سے زیادہ اندھیرا اور برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق کے ہوش جاتے رہے، وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہنا شروع کیا، خدا کی قسم رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 دن غائب رہ کر لوٹے، تو ان کی قوم یہی سمجھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم رسول بھی اپنے رب کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر موت واقع ہو چکی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور سواری سے اتر کر مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور کسی سے کچھ بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں گئے اور رسول اللہ کا دیدار کیا، اور آپ کو دھاری دار یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا۔ ابو بکر نے آپ کے رخ انور سے چادر ہٹایا اور پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور رو پڑے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، خدا کی قسم آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق کو وہی باتیں کہتے ہوئے سنا، تو ان سے کہا عمر خاموش رہو، مگر حضرت عمر نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ تو حضرت ابوبکر نے الگ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا۔ پھر جس قدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عمر کے پاس تھے، وہ سب حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابوبکر نے بعد حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ سورہ آل عمران، جس کا ترجمہ ہے اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ کا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ غموں سے نڈھال تھے، جب حضرت ابوبکر کا یہ خطاب سنا تو انہیں یقین آ گیا کہ رسول اللہ واقعی انتقال کر چکے ہیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی اور لوگوں نے اس آیت کے متعلق جانا ہی نہ تھا، اور اب ہر آدمی اسی آیت کی تلاوت کرنے لگا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، واللہ میں جو نہیں حضرت ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو انتہائی تحریر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ ابوبکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی رسول اللہ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطاب ابھی ختم ہوا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ قرآن کی آیت ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ اچانک خبر پہنچی کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں انصار مجتمع ہیں، اور وہ سب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر ان سے بیعت چاہتے ہیں۔ بعض انصار یہ بھی کہتے ہیں
کہ ایک ہم میں سے امیر ہوگا اور ایک قریش سے امیر ہوگا۔ یہ خبر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما مہاجرین کے ایک گروے کے ساتھ ان نامناسب حالات کی اصلاح اور روک تھام کے لیے فوراً ثقیفہ بنو سعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی و عباس، اسامہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کو آپ کی وصیت کے موافق دفن و تکفین کے اہتمام پر متمین فرمائے گئے۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان گفتگو ہوئی اور بالآخر حضرت ابوبکر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا پورا دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ پھر دوسرے روز منگل کی صبح تک آپ کا جسمی اطہر دھاری دار یمنی کپڑے سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت عباس، علی، فضل اور قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عباس، فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ و شقران رضی اللہ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے کر رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بات کے لیے اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر بگلی کھودی گئی۔ اس کے بعد آپ کے جنازے کو رکھ کر 1 ساعت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد باری باری سے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم نے حجر شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن چلا گیا اور بدھ کی رات آ گئی اور رات میں آپ کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات پھاوڑوں کی آواز سنی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 81۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔